اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان، خاص طور پر بر صغیر کے مسلمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے، ان کے حضور سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان سے اظہار محبت کے لیے محفلیں سجاتے ہیں اور آپ کی سیرت طاہرہ مطہرہ کو بیان کرتے اور سنتے ہیں، اور سیرت کی کتابیں لے کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی یہی تذکرہ چلتا رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سدا بہار ہے۔ ہر مہینہ ہمارے لیے ماہ ربیع الاول ہے، اور ہر دن اور ہر گھڑی اور ہر نفس ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نفس ہے۔ اس لیے ہم ماہ و سال، روز و شب اور ساعات اور لمحات کی تمیز کیے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ 5 وقت جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی بلند کیا جاتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر تو سدا بہار ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اور آگے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال چونکہ اب یہ ماحول ہے، سوچا کہ یہ مہینہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے میں صرف کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے سامنے میں آج سیرت رسول علیہ السلام کے دروس کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں بیان کیا جائے تاکہ 1 ماہ کے اندر یہ کورس ہمارا مکمل ہو جائے۔ اگر آپ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل کے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ آپ روزانہ 1 ویڈیو یا 2 ویڈیو سیرت طیبہ پر ضرور دیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام عرب کے اندر پیدا ہوئے، اور عرب کا نقشہ اپنے ہاتھ سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جس طرح ہاتھ ہے اسی طرح عرب کا نقشہ ہے۔ یہ بحر عرب یا بحر ہند کا علاقہ ہے، اور یہاں سے خشکی شروع ہوتی ہے اور یہاں تک جاتی ہے۔ یہ یمن کا علاقہ ہے، حضرموت سے لے کر اوپر شام تک، یعنی آگے یورپ شروع ہو جاتا ہے۔ اس جانب خلیج فارس ہے، یہ خلیج کا علاقہ ہے، اور ادھر ہم لوگ آباد ہیں، عراق، ایران، پاکستان اور آگے روس اور چین، یہ علاقے موجود ہیں۔ اور اس طرف بحر احمر ہے، بحر احمر جس کو بحر کلزم بھی کہتے ہیں، اس کے دوسری طرف سمندر کے پار بر اعظم افریقہ ہے۔ تو یہ اس کا محل وقوع ہے، اور مکہ یہاں اور مدینہ یہاں پر ہے۔ گویا اس بحر احمر کے کنارے پر یہ دونوں بڑے شہر موجود ہیں۔ مکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ کے جو خاندان ہیں، اجداد ہیں، ان کا کام تجارت تھا۔ رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو سورہ قریش میں ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو یہ جو قریش ہیں، یہ سرما اور گرما میں تجارتی قافلے جاری رکھتے تھے، اور یمن کی طرف سردیوں میں سفر کرتے، اور شام کیونکہ ٹھنڈے علاقے ہیں، آگے پہاڑی سلسلے ہیں، تو گرمیوں میں اس طرف ان کے تجارتی قافلے جاتے، پھر بحر احمر کراس کر کے افریقہ کے ممالک میں بھی جاتے، اور یہ خلیج فارس اور یہ دجلہ اور فرات کراس کر کے عراق، میسوپوٹیمیا اور آگے خراسان، سمرقند، بخارا، روس اور آگے تک ان کے قافلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ قریش آپ کا خاندان ہے۔ قریش خاندان کے اندر ایک شخصیت ہے جہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں آج کی داستان کا، وہ ہے ہاشم۔ ہاشم کا لفظی معنی ہے چورا کرنے والا، چونکہ ہاشم ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے حاجیوں کی خوب خدمت کی، اور شوربے کے اندر روٹیاں چورا کر کے سرید بنا کر حاجیوں کی خدمت کی، پانی پلایا زمزم کا، اور سقایا، رفادہ اور یہ تمام محکمے اس شخص کے پاس تھے، اور انہوں نے خوب خدمت کی۔ ایک دفعہ ہاشم تجارتی سفر پہ روانہ ہوئے شام کی جانب، یہ دیکھیں یہاں پر یہ علاقہ شام کا ہے، یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ سے۔ جب گزرنے لگے ہیں تو وہاں ٹھہرے، وہاں ایک خاتون سے ان کی شادی ہوئی، بنی نجار کی خاتون تھی قبیلے کی، جس کا نام تھا سلمہ بنت عمر، اور شادی کے بعد کچھ دن وہاں ٹھہرے، اور پھر آگے شام کی طرف تجارت کو چلے گئے۔ اس شادی کا پیچھے اہل مکہ کو کوئی پتہ نہیں، آپ کے خاندان کو۔ جب آپ چلے گئے ہیں، فلسطین پہنچے، فلسطین میں بیمار ہوئے اور غزہ کے مقام پر دفن ہوئے، اور پیچھے جو شادی ہوئی تھی تو
وہاں اس سلمہ نامی خاتون کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا اور بچے کے بال سفید تھے تو اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ شیبہ کا معنی ہے سفید بالوں والا، تو یہ سفید بالوں والا بچہ پیدا ہوا۔ اب بچے کی پیدائش کا بھی پیچھے ددیال کو کوئی علم نہیں ہے، ہاشم کے پورے بہن بھائیوں کو، بیٹوں کو، سابقہ فیملی کو کوئی اس کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ 12 سال گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں اس کے چچا مطلب کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھائی ہاشم جو فلسطین میں فوت ہو گیا تھا، غزہ میں دفن ہے، اس کی اولاد ایک مدینہ کے اندر یثرب اس وقت اس کا نام تھا، یثرب میں موجود ہے۔ اور اس بچے کا جیسے ہی پتہ چلا تو وہ اپنی سواری کو لے کے وہاں پہنچے اور بیٹے سے ملے، بھتیجے سے، ماں سے بات کی کہ سلمہ سے کہ ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پہلے بیٹے سے بات کی شیبہ سے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں آپ کا چچا ہوں اور آپ کے والد ہمارے سردار تھے اور ان کے بعد تو سرداری آپ کا حق بنتا ہے، آپ ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی امی کو بتائے اور پوچھے بغیر نہیں جا سکتا۔ ماں سے مشورہ کیا، ماں نے اجازت دے دی تھوڑی سی سوچ کے بعد۔ اب مطلب نے اپنے بھتیجے کو پیچھے بٹھایا، جیسے ہی مکہ میں داخل ہوا لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ کوئی غلام خرید کے لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مطلب کا غلام آ گیا، مطلب کا غلام آ گیا۔ تو مطلب کا غلام کی عربی ہے عبد المطلب، تو عبد المطلب کے نام سے ہی یہ شیبہ مشہور ہو گئے اور وہاں پر مکہ میں رہنے بسنے لگے۔ اب شیبہ کے جوان ہونے تک ان کے چچا مطلب سردار تھے، اور مطلب کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کے جو بھائی ہیں نوفل، وہ صحن کعبہ پر قابض ہو گئے، اور اس پر شیبہ نے یعنی عبد المطلب نے مدد مانگی اپنی برادری سے، تو انہوں نے کہا ہم نوفل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ شیبہ یعنی عبد المطلب نے اپنے ننیال میں اپنے ماموں حضرات کو پیغام بھیجا کہ یہاں یہ معاملہ پیش آ گیا ہے کہ نوفل ہمارے چچا نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو آپ میری مدد آئیں۔ تو وہاں سے ابو سعد نام کے ان کے ماموں آئے ہیں، کوئی 50-60 افراد کے ساتھ یا 70 افراد کے ساتھ، اور آ کے نوفل کو للکارا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بھانجے کی جائیداد پر اور زمین پر قبضہ کرنے والے؟ تو وہ حتیم کے پاس خانہ کعبہ کے قریب اپنے قریشیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے للکار سنی تو وہ ٹھٹک گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ابو سعد تو بڑے جلال میں ہیں، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو وہ ہمت ہار گئے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قبضہ چھوڑتا ہوں، لہٰذا یہ جو کعبہ کا صحن ہے اور جو اس کی سرداری ہے یہ عبد المطلب کے ہاتھ آ گئے۔ اس کے بعد ابو سعد جو ان کے ماموں تھے وہ 3-4 دن مکہ میں رہے، عمرہ کیا اور واپس چلے گئے، اور اب سرداری عبد المطلب کی شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عبد المطلب کے آگے کیا کارنامے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔